السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لوگ جو تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو تنگ کرتے، آپ کو ستاتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اسلام لانا شروع ہو گئے، یعنی آپ کی دعوت قبول کرنے لگے۔ انہی میں سے دو صحابہ کرام کے آج ہم اسلام لانے کا واقعہ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یثرب کے اطراف میں رہتے تھے، یعنی یثرب پتہ ہے نا یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کا پرانا نام جو ہے نا وہ یثرب تھا، تو یہ وہاں رہتے تھے اور قبیلہ غفار سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں تفصیل سے درج ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے تسلی بخش خبر نہ دی، یعنی میں تمہاری بات سن کے نا اتنا مطمئن نہیں ہوا۔ آخر میں نے تو خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا، یعنی اپنا سامان باندھا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن مکہ جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ تو وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی میں انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو اسی ارادے سے پھر مسجد گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ رازداری سے کام لیں تو میں بتاؤں۔ یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی بات بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ جو ہے وہ انہی کی گھر کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم گھس جانا، یعنی وہیں داخل ہو جانا۔ اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو تم دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا کہ گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں اور تم راستہ چلتے رہنا، یعنی اس طرح میں کھڑا ہو جاؤں گا دیوار کی طرف منہ کر کے جیسے بھائی میں اپنا جو ہے وہ جوتا جو ہے وہ صحیح کر رہا ہوں اور تم سیدھے سیدھے چلتے چلے جانا نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ اور جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا، یعنی
ابھی خاموش ہو جاؤ، ابھی کسی کو بتانا مت کہ تم اسلام لے آئے ہو، اور جب ہماری یعنی کہ غالب ہونے کی یا ہمارے اسلام جب زور پکڑے گا اس کی خبر ملے نا تو پھر تم آ جانا۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام میں آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے، مجھے اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ یعنی جب قریش تجارت کرنے چاہتے تھے نا تو جس راستے سے گزرتے تھے وہاں غفار قبیلہ رہتا تھا، تو پھر اس پر جو ہے نا وہ لوگ پیچھے کو ہٹ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو پھر میں وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، یعنی کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور پھر لوگ اسی طرح اٹھے اور مجھے بہت مارا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچا لیا اور مجھ پر جھکے اور پھر ویسی ہی بات کہی، یعنی ان کو روکا لوگوں کو کہ یہ تو غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں، وہ ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شریف انسان تھے، شاعر تھے، سمجھ بوجھ کے مالک، یعنی کافی عقل مند انسان تھے، اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت اور احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض کرنے لگے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت مشکل میں پھنسا رکھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتانے لگے کہ اس شخص نے ہمیں سخت مشکل سے دوچار کر رکھا ہے، اس نے ہماری جمعیت بکھیر دی ہے، یعنی ہمیں سب کو الگ الگ کر دیا ہے، باپ اور بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس نے جو ہے نا علیحدگی یعنی تفرقہ ڈال دیا ہے، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پر جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ کہیں آپ کی قوم پر بھی نہ آ پڑے، اس لیے آپ بالکل اس کی بات نہ سنیے گا، نہ ہی آپ اس سے بات کیجیے گا، یہ کوئی بھی چیز سنائے آپ بالکل بھی نہ سنیے گا۔ حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی کوئی چیز نہ سنوں گا اور نہ ہی آپ سے بات کروں گا، یہاں تک کہ جب صبح مسجد حرام گیا تو کان میں نا روئی ٹھوس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، یعنی میں ایک عقل مند آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، یعنی مجھے تو اس شخص کی بات سننی چاہیے، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف پلٹے تو میں پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، اور پھر کان میں روئی ٹھوسنے کی بات، اور اس کے باوجود آپ کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بھی بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، یعنی اتنی اچھی بات جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم جو ہے نا وہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرہ جو تھا وہ بالکل چراغ کی طرح روشن کر دیا، لیکن
انہوں نے سوچا کہ قوم جو ہے وہ اس چیز کو عجیب نہ سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ روشنی جو ہے نا وہ میرے چہرے سے ہٹ جائے۔ تو یہ روشنی جو تھی نا وہ ان کے چہرے سے ہٹ کے ان کے ڈنڈے سے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، یعنی قوم دیر سے قوم نے قبول کیا، مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوششیں کرتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جن کو حق کی سمجھ تھی، جو سچ کو پہچانتے تھے، وہ کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے یعنی اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک چیز آپ نے بچوں نوٹ کی کہ حضرت طفیل جو ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف ایک کلمہ لے کر اور وہ اپنے شہر گئے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے پاس پورا قرآن تو نہیں تھا نا کہ وہ پورا قرآن لوگوں کو بتا دے۔ تو ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک چیز بھی پتہ چلتی ہے نا دین کے متعلق، کوئی بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں وہ بات آگے پہنچانی چاہیے ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو، دادا دادی، نانا نانی، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنے فرینڈس کو، سب کو ایک بات بھی کوئی ہمیں پتہ چلے دین کے متعلق، کوئی بھی اچھی بات۔ اب جیسے آج آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا، اب یہ واقعہ آپ نے کسی نہ کسی کو ضرور سنانا ہے تاکہ اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی اچھی اچھی باتیں سنیں اور پھر وہ یہ بات آگے پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دین پھیلا ہے اور ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ آگے بات پہنچانی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اپنے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔